السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس آپ کیسے ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ٹیسٹ کا دوسرا ٹیسٹ ہے جس کی ہم نے ریویژن کرنی ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر ہماری 3 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 11 تا 19، اس کے بعد دوسرے ہے ہماری حدیث نمبر 3، اس کے بعد ہے ہمارا موضوعاتی جو چیپٹر ہے قرآن مجید، اس کا دوسرا سوال حفاظت۔ آج ہم پہلے آیات نمبر جو 11 سے 19 تک ہے، اس کا تھوڑا سا ہم لوگ جو ان آیات میں بتایا گیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتی ہوں کہ جیسا کہ آپ نے پہلا لیکچر بھی سنا ہوگا، اس میں نے سارا اس کا تعارف جو تھا وہ بیان کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو اس کا دوسرا چیپٹر ہے، اس کا جو بتایا گیا ہے ان آیات میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ڈسکرائب کر دیتی ہوں کہ جب یاد کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے آپ لوگوں پر نیند کی چادر اڑا دی اور آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم لوگ نہا کر پاک صاف ہو جاؤ، شیطانی نجاست جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو حوصلہ دیا کہ تم لوگ ثابت قدم رہو، اور جو لوگ مشرکین مکہ میں سے مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وعدہ کر کے آئے تھے، وہ میدان جنگ میں وہ پھر کے دوسرے اپنے جو ہم ساتھی تھے مشرکین مکہ ان کے ساتھ مل گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو ہے اپنے اے محبوب، جب تمہارے پاس فرشتے وہی لے کر آئے اور میں نے تم لوگوں کا ساتھ دیا، تم مومن، تاکہ مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ہم لوگ یہ جنگ جیت جائیں گے اور یہ ثابت قدم رہیں۔ اور فرشتوں کو آسمان سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ کافروں کی گردنوں پر مارو، ان کے جوڑوں پر مار کر ان کا پوٹ زخمی کرو۔ یہ سزا اس لیے ان کو دی گئی تھی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے ساتھ وعدہ کر کے پھر دوبارہ وہ وعدے سے مکر گئے تھے۔ اس کے بعد کیا تھا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ وہ مزہ چکھے عذاب کا اور آگ کا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ کا ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور یہاں پہ مسلمانوں کو ایک نصیحت کی گئی تھی جو اس کی ہے آیت نمبر 14 کہ اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ نہ پھیرنا، میدان جنگ میں چھوڑ کر میدان کو نہ بھاگنا، اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ لوگ اس طرح سے کریں کہ میدان جنگ میں تو وہ آپ لوگوں سے ہاتھ نہیں آئے اور بعد میں جا کر ان کے گھروں میں ان کے اوپر کوئی ظلم کرو۔ مسلمانوں کو یہ خاص نصیحت کی گئی تھی کہ ایسا نہیں کرنا، کہ آپ لوگوں کے دل میں اگر ان کے لیے کوئی ہے تو وہ میدان جنگ میں ہی مقابلہ کرے، ان کے گھروں تک یا ان کے پیچھے جا کر وہ مقابلہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور صرف وہ جنہوں نے جنگی چال چلی تھی یا وہ اپنی فوج میں جا ملنے کے لیے مڑا، بس وہ اللہ کے غضب میں پلٹے یا گرفتار ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ ان کے اوپر چٹکی بھر مٹی پھینکو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹکی بھر مٹی پھینکی تو وہ ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئی، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی میں نے ہی پھینکوائی تھی آپ سے، وہ مٹی میں نے ہی پھینکی تھی تاکہ اللہ کافروں کی چال کو کمزور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کثیر تعداد میں کر کے دکھایا، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو زیادہ تعداد میں کر کے دکھایا فرشتوں کی صورت میں، تاکہ کفار جو ہے ان کے قدم اکھڑ جائیں اور یہ وہ واپس بھاگ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ نہ سوچو کہ ہماری تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے تو ہم مسلمانوں پر ہیوی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری یہ کثیر تعداد جو زیادہ تعداد ہے وہ کسی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کسی کام بھی نہیں آئے گی، اور صرف تحقیق تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مسلمانوں کو کہ آپ لوگوں نے ان کی کثیر تعداد دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتے ہیں۔
اب اس سبق کے جو سوالات ہیں وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے ہے اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا تذکرہ کیا۔ غزوہ بدر چونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، یہ آپ کو آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ اسلام کی پہلی جنگ کون سی تھی، وہ تھی غزوہ بدر، ٹھیک ہے۔ اس سوال کو اس طرح سے بھی وہ پوچھ سکتے ہیں کہ سورۃ انفال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کن انعامات کا ذکر کیا۔ اب اس میں جو ہے مسلمانوں کے لیے 3 انعامات کا ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تھی، ٹھیک ہے، تاکہ مسلمان سکون حاصل کر سکیں۔ دوسرا تھا آسمان سے پانی برسایا تاکہ تازہ ہو جائے، مسلمان جو ہے تر و تازہ ہو جائیں، شیطانی نجاست دور ہو جائے تاکہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے پاکیزہ ہو جائیں۔ تیسرا تھا اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کی فرشتوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، غیبی مدد کی فرشتوں کے ذریعے۔ انعامات میں یہ 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال کی آیت میں کیا ہدایت دی گئی ہیں؟ یا یہ سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ انفال میں مسلمانوں کو کیا ہدایت دی گئی ہے، یا کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ اس میں کیا تھا، 2 باتوں کی ہدایت دی تھی کہ میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا، ٹھیک ہے، میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگنا، ٹھیک ہے، ان کی کثیر تعداد دیکھ کر نہ بھاگ جانا۔ دوسرا تھا جو شخص حکمت کے تحت دشمن کو نقصان پہنچانے کی سوچ لے کہ ایسا کرے گا، مطلب میدان جنگ سے ہٹ کر ان کے گھروں میں جا کر یا کبھی بعد میں میدان جنگ سے بعد میں، تو اس کے علاوہ میدان جنگ چھوڑ دے، ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ٹھیک ہے، ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے، دوزخ ہے۔ جو اب اس کی جو ہے آیات 3 دی ہوئی ہیں، اس میں بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اس میں اب کیا کہا گیا ہے، ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ میدان جنگ میں اگر کفار سے تمہارا مقابلہ ہوتا ہے، ان کی کثیر تعداد دیکھ کر آپ لوگ میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ بھاگ جانا، اپنے پاؤں مضبوط رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی ہی ملے گی اور کافروں کو کثیر ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں سے شکست ملے گی، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو ہی تلقین کی گئی ہے کہ میدان جنگ میں چھوڑ کر نہ بھاگنا، پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔ اگلی آیت دیکھیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمِيَ، اے محبوب وہ جو خاک تم نے پھینکی تھی کس کی طرف، کافروں کی طرف، وہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے خود پھینکی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا جو تعارف پڑھا ہے سورۃ انفال کے چیپٹر کے حوالے سے، وہ اس طرح غزوہ بدر میں ہونے والے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا ایک بہت بڑا لشکر جو 1000 مسلح افراد پر مشتمل تھا، اس لشکر کو اپنی طرف آتے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوار کی اوٹ میں چٹکی بھر مٹی جو تھی وہ اٹھا کر کفار کی آنکھوں کی طرف پھینکی، تو وہ مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں، صحیح ہے۔ تو وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹی بلکہ میں نے خود اپنے محبوب کے ہاتھوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دشمنوں کی آنکھوں میں پھینکی تھی۔ تیسری آیت دیکھیں، وَلَن تُغْنِیَ عَنْکُمْ فِئَتُکُمْ شَیْئًا وَلَا کَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت گروہ ہرگز کام نہ آئے گی اور اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو۔ یہاں پہ کفار کے لیے کہا گیا ہے کہ کفار کی جو تعداد ہے وہ چاہے کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو، کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ مسلمانوں کا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ انہی کے ساتھ بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے۔ کفار چاہے تعداد میں یا طاقت میں کتنے ہی زیادہ کیوں نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ اپنی طاقت کے نشے میں جتنے مرضی چور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں پر جو ہے وہ مسلمانوں کی حاوی کرے گا کفار مکہ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ان کی جو کثیر تعداد ہے وہ کسی کام نہیں آئے گی۔ اگلا ہمارا جو ہے دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے
سورۃ انفال حدیث نمبر 3۔ اب حدیث نمبر 3 میں دیکھیں، خیرکم، تم میں سے بہتر، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ، دوسروں کو سکھایا۔ خیرکم، تم میں سے بہتر، من تعلم القرآن، جس نے قرآن سیکھا، وعلمہ، اور دوسروں کو سکھایا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ اس حدیث کے ہی شروع سے پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، تو وہ کیا ہے؟ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے۔ اب اس جو حدیث ہے، اس کا جو شروع میں ہی موضوع ہے، وہ موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ آپ کی آبجیکٹیو آ سکتی ہے۔ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہے انسان۔ قرآن مجید کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل رہنمائی ہے، چاہے اس میں دنیا کی معاشرتی، معاشی، اقتصادی، سائنسی کوئی بھی ہے، وہ ہمیں قرآن پاک سے ہی رہنمائی حاصل ہوگی، اور یہی قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اگلا ہے ہمارا ٹاپک، اگلا پوائنٹ ہے قرآن مجید حقیقی کامیابی کی ضمانت۔ قرآن مجید حقیقی کامیابی کی ضمانت کس طرح سے ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید جو ہے وہ ہدایت الہی کا سر چشمہ ہے، لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس بات کا فیصلہ بھی قرآن مجید خود کرتا ہے۔ قرآن مجید نیک اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید حقیقی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اور ایک انقلاب برپا کرنا، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قرآن مجید کا معلم جو اپنے اندر متعلمین کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، ان کو قرآن مجید کی تفہیم کرواتا ہے، اور لازماً نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں ایک کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے ہے تیسرا جو میرا پوائنٹ ہے، دوسرے لوگوں پر فضیلت۔ اب دوسرے لوگوں پر فضیلت کس طرح سے ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ معلم اور متعلم جو ہیں یہ دوسروں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ ایسا شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ شخص قرآن مجید سکھاتا ہے، ایسے شخص جو ہے وہ دوسروں پر اس کی فضیلت ہے، وہ دوسروں سے برتر ہے، ان کو برتری حاصل ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کی تعلیم دینا دوسرے تمام علوم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی ہماری حدیث نمبر جو 3 تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں اب ہمارا جو نیکسٹ عنوان ہے وہ ہے موضوعاتی مطالعہ۔ اس میں ہے قرآن مجید۔ اس کا ہم نے پہلے قرآن مجید کا تعارف پڑھا تھا، اب ہم نے پڑھنی ہے اس کی حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت۔ جیسا کہ اس کے شروع سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اب ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود ہی لی تھی، اور یہ ایسے نبی یا رسول کے نام سے آپ جانتے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے قرآن مجید نازل کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس سے پہلے جو 3 مشہور کتابیں نازل ہوئیں، توریت جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ تینوں کتابیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنی اصلی حالت کھو بیٹھی تھیں، وہ اپنی اصلی حقیقت، وہ ان کی جو اصل پیج تھے، وہ جو اصل کتابیں تھیں وہ نہیں رہیں، ان میں تبدیلیاں کر دی گئیں۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر قرآن مجید نازل کیا تو ان خدشات کو ہی ختم کر دیا اور ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے قرآن مجید کی حفاظت کے انداز۔ اب دیکھیں جیسا کہ اس کے پوائنٹ سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی حفاظت کے انداز کیا ہے۔ قرآن مجید ایک ہی وقت میں سارا نازل نہیں ہوا، 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ یہ نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، جو بھی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پڑھے لکھے صحابی کو بلا کر اسے ایک جگہ پر لکھوا لیتے اور اس کی ترتیب کرتے جاتے۔ اسی طرح جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا گیا،
ویسے ویسے مختلف اشیاء میں وہ محفوظ ہونے لگا۔ آگے ہے نماز میں تلاوت آیات۔ اب جیسے ہی 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو آیت نازل ہوتی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو بھی لکھوا دیتے تھے اور خود بھی ان آیت کو زبانی یاد کر لیتے تھے۔ وہ آیت جو تھی وہ فجر کی نماز میں، ظہر، مغرب، عشاء کی نماز میں وہ تلاوت کی جاتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یاد ہو جاتی اور باقی صحابہ کو بھی یاد ہو جاتی۔ اسی طرح نماز میں تلاوت کر کے وہ آیات جو تھی وہ ایک طرح سے یاد بھی ہوتی گئی اور محفوظ بھی ہوتی گئی۔ تیسرا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے حفاظت۔ اب اس میں دیکھیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ یوں ارشاد فرمایا، تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اے ایمان والو بہترین نمونہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو قرآنی تعلیمات پر چلتا پھرتا عملی نمونہ جان سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب ترین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ کتاب جو تھی نازل کر کے اسے محفوظ کر دیا۔ اگلا ہے ہمارا پوائنٹ حفظ قرآن کا اہتمام۔ اب حفظ قرآن کا اہتمام، قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے پوری دنیا میں، ایک واحد وہی کتاب ہے جو بے شمار جگہوں پہ مدرسوں میں، مدرسوں میں، مساجد میں ہم صبح کے وقت بچوں کو جب بھیجتے ہیں تو قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور بہت سارے بچوں نے اس کو حفظ کیا، بوڑھوں نے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جو بچے اس کو پڑھتے ہیں وہ ان کو بھی یاد ہو جاتا ہے، جو بوڑھے پڑھتے ہیں، جوان پڑھتے ہیں، اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سیکھنے اور سکھانے کے متعلق ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، حفظ قرآن کا اہتمام کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، ٹھیک ہے۔ وہ اس کے ساتھ آیت کو اس کو اٹیچ کر کے ساتھ میں اس کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیر خاص جو حضرت ابو بکر صدیق کے مشیر تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو مختلف چیزوں سے اکٹھا کر کے ایک جلد کے اندر محفوظ کیا۔ انہوں نے ایک اپنے معروف صحابی جو تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ انہوں نے اس سارے نسخے کو یکجا کر کے اکٹھا کر کے اس کی ایک جلد بنوائی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد یہی نسخہ جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کروا دیا۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جامع القرآن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس ٹاپک کو ہم شروع سے پڑھیں گے پھر آپ کو اور اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ خلیفہ ثالث، ٹھیک ہے، جو ہمارے تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآنی نسخہ لے کر اس کی جلدیں تیار کروائیں اور تمام اسلامی مملکت اسلامیہ میں بھیج دیں۔ اب تک حضرت عثمان غنی کی تیار کردہ قرآنی نسخوں کے مطابق قرآن مجید کو تحریر کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔